الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في مقام آخر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه صدق الله مولانا العظيم عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، نہیں یہ تو بہت اچھا ہے بھائی، شور نہ کریں، ادھر جو کھڑے ہوئے حضرات ہیں وہ بیٹھ جائیں بھائی، شور نہ کریں، کوئی زیادہ دیر نہیں چلے گا آپ کا یہ پروگرام، اہتمام کے ساتھ سنیں، سنجیدگی کا ماحول بنائیں۔ وہ تو ماسک تک کی بات تھی، اب جب بات شروع ہو جائے گی تو ان میں سے کون ہے بیچارہ جو شور مچائے گا؟ یا تو شور صرف ہمارا مچے گا، باقی تو سب خاموشی کے ساتھ سنیں گے۔ بڈھے کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، پورے 12 سال کے بعد آنا ہوا ہے بڈھے کے لوگوں کو، 12 سال کے بعد دیکھنے کا موقع ملا۔ اب تو بڈھا کیا صاحب کیا ٹھکانے ہیں، قصبہ محسوس ہو رہا ہے۔ آئے تو تھے اس وقت بھی رات کو ہی، اب بھی رات کو ہی آئے، لیکن اب کی رات اور اس رات میں بہت فرق ہے۔ دیکھیے آپ محتمیم صاحب کو بھی کیا جلوہ ہے، ایک طرف حضرت محتمیم صاحب ہے، ایک طرف ابو محتمیم صاحب ہے۔ حضرت محتمیم صاحب کے والد گرامی قدر حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب دامت برکاتہ، تو بیٹا جب 1 نمبری اور اس کو دیکھیے کیا ہے، تو باپ کے 10 نمبر تو اپنے آپ ہی ہوں گے بھائی۔ کس قدر اللہ نے خوبیوں سے نوازے ہیں، جو قریب سے جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ آپ حضرات کی خوش نصیبی ہے اور ہم سب کی کہ حضرت یہاں تشریف لائے۔ ان کی ظاہری اور باطنی خوبیوں سے جو واقف ہیں وہ تو خوب سمجھتے ہیں، آپ نہیں جانتے، میں بتا رہا ہوں۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد میں خصوصی فائدہ اٹھا لینا۔
جس کے لیے تم دنیا بھر میں مارے مارے پھرتے ہو وہ تمہارے پاس یہی موجود ہیں. اشارہ کافی ہوتا عقل مندوں کو. چند منٹ کی بات ہے. دیکھو اب یہ سنکیت آ گئے کہ جلسہ بہت جلد ختم ہونا چاہیے، اور یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے بادل بہت تیزی کے ساتھ میں سناٹا بھر کے آئے، بالکل سپاٹا بھر کے آئے، اور ایسا لگے کہ جیسے ابھی بارش شروع ہو جائے گی. تو لوگ کہتے ہیں بھائی جلدی کام سمیٹ لو، جلدی کبھی بارش آ جائے اور سامان بھیگ جائے. تو اس سے پہلے کہ سامان بھیگے، سامان کو سمیٹ لینا بے حد ضروری ہے. جلسے کا وقت لمبا نہیں ہوگا، بہت مختصر ہوگا، اور بار بار ہمارے اناؤنسر صاحب کا بھی آپ حضرات اشارہ سن رہے ہیں کہ جلسہ بہت جلد ختم ہو جائے گا. 11:15 بج چکے ہیں. 12 بجے سے پہلے اندازہ لگائیے اسی تاریخ میں جلسہ ختم ہونے کی کوشش ہوگی تاکہ اگلی تاریخ کا ہمیں الزام قائم نہ ہو جائے. 2 آیتیں یا 2 جگہ سے قرآن کریم کی آیتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے. تھوڑی سی دیر توجہ رہے. بات تو یہی ہے، میں ابھی مولانا راغب صاحب سے ذکر کر رہا تھا کہ ایسا لگا ہے لاک ڈاؤن کے بعد جیسے دنیا نے نیا جنم لیا ہو. جو پہلے کا ذہن تھا وہ ذہن تو ہو گیا ختم. وہ تو 22 مارچ کو ختم ہو چکا تھا. 22 مارچ کے بعد جو دنیا کا ایک دوسرا روپ ہمارے سامنے آیا تھا اس کے اثرات ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں، اور ذہن بدل گیا. اب دنیا میں جتنے لوگ ہیں انہوں کے بھی ذہن بدلے، حالات بدلے، معاملات بدلے. بولنے کے اعتبار سے بھی جو پہلے بولی جاتی تھی باتیں اکثر و بیشتر ان میں سے عدل بدل سی ہو رہی ہیں. کچھ بعض نئی باتیں محسوس ہو رہی ہیں، نئی کیفیتیں محسوس ہو رہی ہیں. بھئی مائک بہت زبردست ہے، ایسا تو مائک دیکھا ہی نہیں، سنا نہیں، تھوڑی سی آواز ایک رتی بھر سی کم کر لیں. مائک بہت تکڑا ہے واقعی. اچھا یہ بھی کیا کر رہے ہیں، آدمی کو دیکھنے کے حساب چلا لیں کہ کون سا بٹن دبانا ہے. بھئی ان کی بڑی کرم فرمائیاں ہیں، جہاں بھی ان کا مائک مجھے ملتا ہے بڑی راحت ملتی ہے. چونکہ مائک جو ہے نا بہت سے آواز کھینچتے ہیں تو یہاں تک کا سکھا دیتے. ان کے مائک سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس دن ان کے مائک پر تقریر کرتے ہیں ہم اس دن ہم چارج ہو کے جاتے ہیں، اور کئی جگہ پھر آرام سے کر لیتے ہیں کام. یہ خوبی ہے اس مائک. اب اس وقت میں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو، آپ میں سے کوئی کسی کے درمیان من مٹاؤ، اختلاف، انتشار کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے. اللہ جانے اندر مثال طور پر کسی کی کوئی بات ہو سو ہو، لیکن اس وقت جو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں بڑے پیار سے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے لگ رہے ہیں. خدا کرے جس طرح سے ہم ایک جگہ، ایک ٹینٹ کے نیچے، ایک گراؤنڈ کے اندر پیار سے بیٹھے ہیں، ایسے ہی ہم دل و جان سے باہر بھی پیار کے ساتھ رہیں، اور باہر سے بھی رہیں اور اندر سے بھی رہیں. قطعاً کوئی کسی کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی بات اپنے دل کے اندر نہ رکھے. اس دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم نے اور آپ نے سب نے دیکھ لیا ہے، یہ تو چلتی ہوئی ایک گاڑی ہے، چلتا ہوا ایک مسافر ہے، نہ جانے کہاں پر بند ہو جائے، کہاں اس کی منزل ختم ہو جائے. بہت پیار کے ساتھ اپنے بچے ہوئے وقت کو گزاریں، گزری ہوئی زندگی کا حساب لے لیں. ہمارے لیے ہم سے بہتر حساب لینے والا کوئی دوسرا نہیں ہے. کوئی دوسرا ہمارا حساب کیا لے، ہم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہیں. اور قیامت کے دن بھی یہ بات کہی جائے گی اللہ کی طرف سے، اقرأ کتابک، دیکھ یہ زندگی میں جو کچھ تو نے کیا تھا، یہ تیرا نامہ عمل، یہ سب کچھ تیرے سامنے ہے. ایک تو یہ ہے کہ فرشتوں نے جو ہم نے کیا وہ لکھ دیا، جو ہم نے بول دیا زبان سے اس کو انہوں نے نوٹ کر لیا اور اپنے رجسٹروں کے اندر درج کر لیا. قرآن کریم اس بات کو کہہ رہا ہے. آپ 26ویں پارے کی آیت دیکھیں گے، قرآن کریم کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سن رہے ہو دھیان سے؟ نہیں سن رہے ہو؟
سمجھ میں بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے ذرا سننا دھیان سے۔ قرآن کریم نام ہے اللہ کے کہے ہوئے کلام کا۔ قرآن یعنی اللہ کا فرمان۔ تو یہاں یہ کہنا ہے کہ خدا اللہ کیا فرما رہا ہے، یہ سنیے۔ مولوی کوئی اپنے پاس سے بنا کر نہیں کہتا، مولوی وہی بتاتا ہے جو خدا کہتا ہے۔ یعنی خداوند عالم کا کہا ہوا، فرمایا ہوا قرآن کریم میں موجود ہے، اور مولوی اس کو پڑھتا ہے، اپنے پاس سے نہیں گھڑتا بلکہ پڑھتا ہے، بناتا نہیں بتاتا ہے۔ کیا بتایا خداوند عالم نے ہمیں قرآن کریم میں؟ یہ بتایا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ خدا نے اپنے نمائندے چھوڑ رکھے ہیں۔ میرے ساتھ بھی دو ہیں، ایک یہاں ادھر ہے میرے ایک سائیڈ میں دائیں طرف، ایک بائیں طرف ہے، ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ میں اللہ کی طرف سے دو نمائندے نہ رہتے ہوں۔ دنیا میں جتنے انسان آئے اب تک اور جتنے آئیں گے آئندہ زمانے تک، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو آیا ہو یا آنے والا ہو اور اس کے ساتھ اللہ کے دو ایسے نمائندے ہر وقت نہ رہتے ہوں جو اس کی ہر حرکت کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے سامنے اگر کوئی لکھا ہوا ہے کہ توجہ رہے، آپ کیمرے کی نگاہ میں ہے، اور آپ پڑھے لکھے ہوں اور آپ اس کو پڑھ لیں اور کیمرے آپ دیکھ بھی لیں لگے ہوئے، آپ وہاں پر کتنے احتیاط کے ساتھ رہیں گے وہ آپ خود جان سکتے ہیں۔ جبکہ یہ ممکن ہے کہ وہ کیمرے گڑبڑ ہوں، ہو سکتا ہے برائے نام لگے ہوئے ہوں اور چالو نہ ہوں، لیکن آپ نے صرف ان کیمروں کو، کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ نے صرف ان کیمروں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو سنوار لیا کہ بھئی یہاں کیمروں میں ہے۔ بھئی خداوند عالم نے جہاں انسانوں کے جسم کے اندر ساری چپیں فٹ کر رکھی ہیں، انگلیاں، ہتھیلیاں، کلائیاں، آنکھیں، زبان، کان اور ناک، یہ پیر، یہ پیروں کے تلوے، کوئی جز ایسا نہیں ہے جس جز کے اندر رب ذوالجلال نے چپ فٹ کر کے انسان کو پہلے ہی سے پیدا نہ کیا ہو۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب چپ کہیں ہے تو ہے نہیں، یہ سمجھتے ہیں نا؟ آج کی ترقی اور آج کا یہ ترقی یافتہ دور، وہ کون سی ایسی البیلی چیز ہے جسے اس ترقی یافتہ دور نے ہمیں نہ سمجھا دیا ہو؟ اگر یہ بات پہلے زمانے کے لوگوں سے کہی جاتی تو شاید ان کی سمجھ میں نہ آتی، لیکن آج تو آپ کے سامنے سب کچھ ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم نے کہا جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں ہوں گے، مگر ایک دوسرے کو ایک دوسرا دکھایا جا رہا ہوگا۔ آپ سمجھو گے کہ دوزخ اتنی بڑی اور جنت اتنی بڑی، وہ کہاں اور وہ کہاں، بھلا کیسے دکھایا جا رہا ہوگا؟ تو یہ بات اگر بہت پہلے کہی جاتی تو شاید لوگوں کو یہ اشکال رہ جاتا، مگر آج آپ کے ذہن میں یہ اشکال ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ کے جیب میں جو ایک ٹیلی فون پڑا ہوا ہے، اس ٹیلی فون کے اندر آپ اپنے یہاں سے نمبر ڈائل کرتے ہیں اور سعودیہ، مصر، لبنان، عراق، امریکہ کہیں بھی جا لیجیے، آپ وہاں نمبر ڈائل کرتے ہیں اور وہاں کا بیٹھا ہوا انسان آپ کی ہتھیلی پر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ کیا اس دور کے اندر اس حیرت انگیز کارنامے میں سمجھنے میں کوئی آدمی کو شک و شبہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے۔
یہ تو آپ کی اور ہماری کمزور انسانوں کی ٹیکنالوجی کی ترقی کا عالم ہے، اور جو رب ذوالجلال جس نے کائنات کو اشاروں میں پیدا فرمایا ہے اور اشاروں میں اس کو فنا فرنے کرنے پر قادر ہے، رب کہتا ہے اذا وقعت الواقعہ، قیامت آئے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے آنے میں کوئی جھول نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی خلاف نہیں، خافضۃ الرافعہ، وہ جو پست درجے کے دنیا میں سمجھے جانے والے لوگ تھے ان کو بلند کر دے گی قیامت۔ ایسی عجیب و غریب چیز ہوگی، اذا رجت الارض رجا، زمین کو زور سے ہلایا جائے گا، وبست الجبال بسا، پہاڑوں کو کوٹ دیا جائے گا، پیس دیا جائے گا، فکانت ہباء منبثا، ایسے ہو جائیں گے جیسے ہواؤں میں اڑتی ہوئی دھول اور اڑتا ہوا غبار۔ قیامت آئے گی، سب کچھ فنا ہوگا، اور رب یہ سب کچھ کرنے پر بدرج عتم قادر ہے۔ اللہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تو جو رب سارے نظام کو بنانے پر، پھر اس کو مٹانے پر، بیچ میں اس کو تھامنے پر قادر ہے، وہ رب کیا نہیں کر سکتا؟ اس نے ہمارے ساتھ دو نمائندے پیدا کیے، پیدائشی طور پر ہمارے ساتھ جب سے ہم مکلف ہوئے ہیں چھوڑ دیے، اور جب تک ہم اس دنیا میں باقی رہیں گے وہ ہمارا پورا حساب لیتے رہیں گے اور اپنے پاس جمع کرتے رہیں گے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ہر انسان کی کیفیت پر خوب مطلع ہے۔ رب کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کے جی میں جو بھی خیالات آتے ہیں وسوسے، اللہ کہتا ہم ان کو جانتے ہیں۔ اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، آپ کے برابر والے کو نہیں پتا، لیکن یہ سب کچھ آپ کے جی میں آنے والے خیالات اللہ کے علم میں ہیں، آپ بھول جاتے ہو۔ رب کہتا ہے احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کو ہماری محفوظ کر لیا ہے، لوگ بھول گئے ہیں۔ اللہ نے ساری باتوں کو محفوظ کر لیا اور لوگ بھول گئے۔ ہم نے سال بھر پہلے، 2 سال پہلے، 10 سال پہلے کیا کیا تھا ہم بھول گئے، رب نہیں بھولا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے، ساری چیزیں معلوم ہیں، اور اللہ نے رجسٹروں میں بھی لکھوا دی ہیں۔ وہ 2 فرشتے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کو تو سب کا علم ہے ہی، لیکن نظام کے اعتبار سے اللہ نے 2 فرشتے ہر آدمی کی خبر کے لیے چھوڑ رکھے ہیں، کون کہاں رہتا ہے، کون کیا کرتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزوں کی ریکارڈنگ فرشتوں کے پاس محفوظ ہے۔ قرآن کریم میں 28ویں پارے میں رب نے ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ آج کے چتر اور چالاک بننے والے انسانوں کے لیے ان آیتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اے لڑکے، اگر یوں کرے گا گڑبڑ تو سوچ لینا، ہم مدرسے میں کئی 100 لوگوں کے اوپر رہتے ہیں، تم تو بہت چھوٹے ہو، بڑی بڑی داڑھی والوں کو کھینچتے ہیں، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ دوبارہ شور مت مچانا ہے، آرام سے سن لے بیٹھ کر۔ یہ دیکھ کیا بتایا جا رہا ہے، روزانہ نہیں سننے کو ملتی ہے بات، مسلمانوں کو سننے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ جس دن کم از کم جلسہ سنے تو ٹوپی اور سیٹ ہو کر کے تو آئیں، کم از کم ایسے تو محسوس ہوں کہ ہاں ہم کچھ سننے آئے ہیں۔ خالی ایک آدمی کی کرسی پہ بیٹھنے والے کی ذمہ داری تھوڑا ہی ہے کہ وہی کرے سارے کام، سننے والوں کی ذمہ داری ہے، سنانے والا سنائے اور سننے والوں کو سننے کا سلیقہ معلوم ہے۔ اس بے سلیقے پن سے ہم بہت تنگ آتے ہیں۔
قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا نہیں جانتا ہے تو؟ یعلم ترا، کیا نہیں دیکھا ہے؟ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان سب باتوں کو، ان سب چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، اب سنیے آپ اپنے اور ہمارے بیچ کے حالات۔ آج دنیا بھر کے اندر جو بدماشیاں ہو رہی ہیں ہمارے درمیان، ان بدماشیوں کا پردہ فاش کیا ہے قرآن کریم کی اس آیت نے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے خلاف پروپیگنڈا تیار کر لیا ہے، ہم نے فلاں کے خلاف یہ قرارداد تیار کر لی ہے اور کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ رب کہتا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین آدمیوں کا مشورہ، تین آدمیوں کے درمیان کا مشورہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں چوتھا خدا نہ ہو۔ تنہائی میں گھس کر کے تین آدمیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سفل رہے اپنے پروگرام کے اندر، مگر رب نے کہا کہ تم سفل نہیں ہو، اسفل ہو، تم ناکام ہو گئے ہو اپنے آپ کو چھپانے میں، اس لیے کہ ہماری نگاہوں سے تم چھپ نہیں سکتے ہو، ہم تمہارے مشورے میں شریک رہے اور تمہیں پتہ تک نہیں رہا۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، تین آدمیوں کی سرگوشی میں چوتھا خدا ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ آدمیوں کے مشورے میں چھٹا خدا ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک، تین سے کم یعنی دو آدمیوں کا مشورہ ہو، واو اکثر من ذالک، یا پانچ آدمیوں سے زیادہ، 7 10 20 لاکھ 2 لاکھ کتنے ہی کیوں نہ جمع ہو جائیں، ان میں اوپر سب کے اللہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ساری بدماشیوں سے واقف ہوتا ہے۔ اینما کانوا، چاہے وہ کسی جگہ بھی چھپ کر کے مشورے کیوں نہ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثم ينبئهم بما عملوا، پھر اللہ تعالیٰ باخبر کر دے گا ان لوگوں کو جو مشورہ کرنے والے تھے ان کے کاموں سے، انہوں نے کیا کیا۔ کب کرے گا وہ؟ قیامت کے دن۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کرے گا، قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوں گے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے تمام کاموں سے ان کو باخبر کرے گا، بتائے گا تم نے دنیا میں یہ کیا، تم نے دنیا میں یہ کیا، اور وہ اسے جھٹلا نہیں سکیں گے۔ جھٹلانے کی کوشش تو کریں گے مگر جھٹلا نہیں سکیں گے۔ اللہ کہتا ہے احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ساری چیزوں کو محفوظ کر لیا ہے اور یہ لوگ کر کے بھول گئے۔ ہم نے کیا کیا؟ بھول گئے، مگر خدا نے اس کو محفوظ کر لیا، اور کل قیامت کے دن اس سے ہمیں باخبر کرا دیا جائے گا تم نے دنیا میں یہ کیا ہے۔ اس لیے سوچو ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ یہ واقعات نہیں ہیں۔ بچے بڑے ہوئے، جوان ہوئے اور آزاد ہو گئے، کوئی انہیں ٹوکنے اور روکنے والا نہیں رہا، کوئی انہیں سمجھانے والا نہیں رہا، اور اگر کوئی سمجھائے تو ان کے وارثین کو برا لگ جاتا ہے۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے۔ اس لیے آدمی مکلف ہو جانے کے بعد اپنی زندگی کے اوپر پوری نگرانی کرے اور یہ دیکھے کہ ہم کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے ہیں، کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں۔ سب کو اپنی اپنی قبر میں سونا ہے۔ علیحدہ سب پیدا ہوئے، علیحدہ ہی مریں گے، جائیں گے علیحدہ۔ ساجھے میں کوئی کسی کے نہیں آیا۔ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے جو مل جل کے کاٹی جا رہی ہے، اسے کوئی آدمی گڑبڑ کے ساتھ کاٹ لے یا اسے اچھے حالات کے ساتھ کاٹ لے، یہ تو کٹنے کے لیے آئی ہے، رکے گا کوئی نہیں، چلم چل ہے، جہاں سے آیا ہے وہیں جائے گا۔ ساری دنیا میں اس بات کا اندازہ ساری دنیا لگا رہی ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جہاں سے آئی ہو وہاں نہ جائے۔ اگر آپ اپنے گھر
گھر سے آئے ہو اپنے گھر جاؤ گے، میں اپنے مدرسے سے آیا ہوں مدرسے واپس لوٹ کر کے جاؤں گا۔ ایک گاڑی اگر میرٹھ سے چل کے الہ آباد گئی ہے، وہ الہ آباد رکی کھڑی نہیں رہے گی، لوٹ کر کے میرٹھ آئے گی۔ اگر دنیا کا یہ دستور ہے کہ جو چیز جہاں سے چلی ہے لوٹ کر وہیں آ جاتی ہے، تو ہم بھی وہیں سے آئے ہیں، لوٹ کر وہیں چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں غائب ہو جائیں، ہمیں خدا نے پیدا فرمایا ہے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود دے کر کے اور اپنے سامنے ہمیں پیش کر کے کھڑا کر کے اور اپنی ربوبیت کا عہد و پیمان لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ آدم علیہ السلام کی ساری پیدا ہونے والی قیامت تک کی اولاد، جن میں ہم اور آپ بھی تھے، ساری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کی شکل میں یعنی چھوٹی چھوٹی شکلوں میں پیدا کر کے جمع کیا اور یہ فرما دیا الست بربکم، کیا لوگوں میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے خداوند عالم کو دیکھا، ایک جلسہ ہوا، رب نے خطاب فرمایا، تمام انسانوں کا مجمع ہے، سارے پیغمبر بھی موجود ہیں، سب سے برابر پوچھا جا رہا ہے الست بربکم۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 9ویں پارے کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ بات ہم کہہ کر کے رب کے سامنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دنیا کے اندر ہمیں یاد دلایا ہے کہ تم مجھ سے وعدہ کر کے گئے ہو، مجھے رب مان کر کے گئے ہو، کہیں دنیا میں غفلت میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے تو پیغمبروں کو بھیج دیا، سمجھانے والے آ گئے، سمجھا رہے ہیں، لیکن سمجھنے والے بھی تو چاہیے۔ سمجھنے والوں کو یقین کرنا چاہیے کہ ہم خدا کے بندے ہیں، خدائی کی طرف ہم کو لوٹ کے جانا ہے۔ چند دنوں کی زندگی ہے، کسی کی وجہ سے اسے خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی وجہ سے اسے خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج زیادہ تر ماحول ہمارے ایک دوسرے کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ آسانی کے ساتھ رہ سکتا ہوں، میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اپنے گاؤں والوں کے ساتھ پیار سے رہ سکتا ہوں، مگر کچھ عوارضات اور حالات ایسے بن کے آتے ہیں کہ آدمی ایک دوسرے کو ٹورچر کرتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے اور اپنے نظریے کے اوپر لے کر کے اس کو چل دیتا ہے۔ ولید ابن المغیرہ میں ایک شخص تھا مکہ مکرمہ میں آپ کو 2 منٹ میں اس کے واقعے سے باخبر کرا کے اور پھر اشارہ دیتا ہوں۔ ولید ابن المغیرہ مکہ مکرمہ کا سب سے دولت مند آدمی تھا۔ حضرت خالد ابن الولید انہی کے بیٹے ہیں، ولید ہی کے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے تھے اور جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کا لقب عطا فرمایا تھا کہ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ وہ ولید کے ہی بیٹے تھے، ولید مغیرہ کا بیٹا، ولید ابن المغیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اس نے۔ ابو جہل کو پتا چل گیا کہ ولید اگر ایمان لے آیا تو ولید کے ماتحت ایمان لے آئیں گے اور ہمارا جو مشن مقابلے کا ہے ہم اپنے مشن میں فیل ہو جائیں گے، اس لیے ابو جہل منہ بنا کے ولید کے پاس پہنچا ہے اور اس کو ایسی کٹی ہوئی بات کہہ دی جس کی وجہ سے ولید ابن المغیرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور زیادہ دشمنی پر آمادہ ہو گیا، اس کو غیرت دلائی، ورنہ وہ رسول اللہ کی باتوں سے متاثر ہو کر قریب تھا کہ ایمان لے آئے۔ ابو جہل نے بنایا اس کا، جانے کے بعد کہنے لگ گیا، منہ بنا کے بیٹھ گیا۔ ولید پوچھتا ہے وہ ابو جہل سے کیا ہوا ہشام، کیا ہوا؟ کہنے لگ گیا کیا ہوا، کیا بتاؤں، باہر لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ چندہ کر کے تمہیں دیا جائے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟
میں تو مکے کا سب سے دولت مند انسان ہوں. کہنے لگ گئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ کھلا پلا دیا ہو محمد نے. معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہتا کچھ کھلا پلا دیا ہو، اس لیے اس کے ٹکڑوں کی خاطر ولید اس کی تعریف کر رہا ہے. ولید بھڑک گیا، بدک گیا، کہتا نہیں ایسا کیسے ہو جائے گا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے زیادہ خلاف ہو گیا. قرآن کریم کہتا ہے قیامت کے دن اسی طرح کے لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ میں دوستی نہ کرتا. یہ ابو جہل دوست تھا نا، آج دوست نے دوست کو اپنی دوستی کا واسطہ دے کر کتنے بڑے فائدے سے پیچھے ہٹایا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا، مارا ماری ہوگی، نفسا نفسی ہوگی، اور جہنم منہ کھولے ہوئے انہیں سمیٹ رہی ہوگی، اس وقت میں ولید ابن المغیرہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کتنا اچھا ہوتا میں فلاں آدمی یعنی ابو جہل کو اپنا دوست ہی نہ بناتا، تو میں محمد کے ساتھ جڑ جاتا اور آج یہ برے دن مجھے دیکھنے نہ پڑتے. کیا ہمارے احباب میں ایسے نہیں ہیں کہ جو ایک کی وجہ سے ایک دوسری راہ کے اوپر چل پڑتا ہے؟ اور خاص طور سے برا نہ ماننا، خاص طور سے الیکشنوں کے زمانے میں یہ مسائل بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. الیکشنوں کے زمانے میں اور الیکشن کی بندھی ہوئی دشمنی، یاد رکھیے دنیا گزر جاتی ہے لیکن دلوں میں سے نہیں نکل پاتی ہے. پردھانی کوئی کرتا ہے اور دشمنی کا بوجھ کوئی جھیلتا ہے. ایم پی کوئی بنتا ہے، دشمنی کسی کی ہوتی ہے. ودھائک کوئی بنتا ہے، دشمنی کسی کی ہوتی ہے. یہ مسائل ہمارے درمیان آئے دن کھڑے ہوتے رہتے ہیں، آئے دن کھڑے ہوتے رہتے ہیں. اور یہ باتیں ہم سب سمجھتے بھی ہیں کہ بھئی ہمارا اس میں فائدہ کچھ نہیں، لیکن بات کی خاطر ہٹتے نہیں، بات کے لیے نہیں ہٹتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو اور اولو الامر کی مانو. یہاں علماء کرام اس سلسلے میں آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے اولو الامر سے جہاں حکام ہیں وہیں علماء بھی مراد ہے، جو سمجھانے والے سرکردہ علماء ہیں. ان کی بات مان کر اور اپنی زندگی کا دھارا درست کریں. قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، اختلاف کو حل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے چلیے فلاں چودھری صاحب کے در پہ چلتے ہیں، اس کی بیٹھک پہ چلتے ہیں، چلیے فلاں ودھائک کے یہاں چلتے ہیں، فیصلہ وہاں ہوگا. اور یاد رکھیے گا خوب اچھی طرح سے کہ ایک اللہ کا نام لینے والے کا فیصلہ، ایک اللہ کا نام لینے والے کا فیصلہ اس سے کم تر آدمی کرے، یہ اس کے لیے انتہائی حماقت کی بات ہوتی ہے. آپ اشارہ سمجھ سکتے ہیں. آپ اللہ کا نام لیتے ہیں اور آپ کی شان یہ ہے کہ ایک اللہ کہنے والا سب سے گھٹیا درجے کا انسان اللہ کی نگاہوں میں اس قدر اونچے درجے کا ہوتا ہے، یعنی صرف ایمان اس کے دل میں ہو، اور ایسا ایمان جسے اس کے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، یعنی عمل کوئی نہیں ہے اس کی زندگی میں، صرف اللہ اس کی زبان پر اگر آتا ہے. ایسے شخص کا بھی اللہ کے یہاں پر اتنا وقار ہے کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے قیامت برپا نہیں کرے گا. تنے تنہا اتنا کمزور ایمان والا آدمی بھی خدا کی نگاہوں میں اتنا باحیثیت اور بلند و بالا ہوتا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے آسمان بھی برقرار، زمین بھی برقرار، اور ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ روزی عنایت فرماتا رہے گا. یہ دنیا ٹھہری ہی ہوئی ہے آپ کی وجہ سے، یہ دنیا قائم ہی ایک مومن کے ایمان کی وجہ سے اور اللہ کے نام کی بدولت ہے. جس دن کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو فنا کرنے کا فیصلہ فرما دے گا. آپ نے اپنی ویلو نہیں سمجھی ہے مسلمانوں. آپ اللہ کا نام لیتے ہو،
اللہ کے نام کی بدولت یہ ساری دنیا قائم ہے۔ جو دل اللہ کا نام رکھتا ہے اپنے اندر وہ دل آباد ہے، جس دل میں خدا کا نام نہیں، توحید نہیں، وہ دل برباد ہے۔ جس زبان پر اللہ کا نام ہے وہ زبان شاداب ہے، اور جن زبانوں کے اوپر اللہ کا نام نہیں ہے وہ ویرانی ہے اور کھنڈرات کی طرح سے ہے۔ آپ اپنی ویلو کو سمجھیے، تنے تنہا ایک وہ شخص جو اللہ کا نام اپنے دل میں رکھتا ہے اور زبان کے اوپر اللہ کا نام آتا ہے، فرد واحد کی وجہ سے اللہ ساری کائنات کو اور تمام باقی بقائنات فرمائے گا، وہ باقی رہے گی، اور جب وہ نہیں رہے گا فنا ہو جائے گی۔ آپ کی ویلو یہ ہے، اور جب ایک ادنا مسلمان کی ویلو یہ ہے تو اعلیٰ درجے کے مسلمان کی یا علماء کی یا حفاظ کی ویلو اور ان کی حیثیت کا اندازہ آپ لگانے کی کوشش کیجیے۔ کیا خیال ہے آپ؟ آج تو اللہ کا شکر ہے آپ میں نمازی ہیں، حاجی ہیں، زکات دینے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، خیرات کرنے والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، بھائی چارہ بنانے والے ہیں، پیار و محبت کی باتیں کرنے والے ہیں، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والے بھی ہیں، گھر میں ایک دوسرے کے احترام کرنے والے بھی ہیں۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کچھ بھی نہیں ہوگا، خدا کے سوا کوئی اس کے دل میں کلمہ ایمان کو جانتا ہی نہیں ہوگا، اس کی بھی یہ ویلو ہوگی کہ ساری دنیا اس کی وجہ سے قائم ہے۔ آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ اپنے کو پہچانیے، اپنے کو کمتر نہ جانیے۔ دنیا میں آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اور ناراضگی اسی پہ ہوتی ہے جس سے قربت ہوتی ہے، اور جس سے واسطہ ہی کوئی نہ ہو اس سے ناراضگی کا کیا مطلب؟ خوب سمجھنا اس بات کو، قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ لوگوں، جو اللہ کا نام نہیں لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو دوزخ کی بھٹی تیار کر رکھی ہے، آج نہیں تو کل اگر اس کی قسمت میں اللہ کا نام اس کے دل میں آنا طے نہیں ہے تو پھر اس کے لیے تو بھٹی ہے ہی، اس سے تو کوئی لینا ایک نہ دینا دو۔ البتہ جو یوں کہتا ہے میں اللہ والا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نبی کے کلمے پہ نبی کے گن گانے والا ہوں، میں نمازی ہوں اور میں ایسا اور ویسا ہوں، اگر وہ غلطی کرتا ہے پھر حرکت اس کی وجہ سے ہوتی ہے، پھر آسمانوں سے فیصلے اترتے ہیں اور پھر حالات بدلتے ہیں، اور پھر معاملات کی بنیاد پر حالات کے اندر پکڑ آتی ہے۔ اس لیے حالات بدلنا یہ ہمارے اپنے اوپر ہے، حالات بدلنا یہ ہمارے اپنے حالات کے اوپر ہے۔ اگر ہمارے حالات بدلیں گے اوپر سے آسمانوں سے فیصلے بھی بہت اچھے اچھے نازل ہوں گے۔ قرآن خود کہتا ہے نا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ اپنے اندرونی حالات کو نہیں بدل لیتے ہیں۔ ارادوں سے حالات نہیں بدلتے ہیں، ارادوں سے حالات نہیں بدلتے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ یہ شعر غلط ہے، قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف ہے۔ لوگ اس کو اس آیت کے ترجمے کے طور پر پڑھتے ہیں۔ حالات بدلنے کا خیال آ جائے اور اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بدل دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حالات ہم اپنے بدل لیں، بدماش نیک معاش بن جائے، بیاج خور سود کھانا چھوڑ دے، ماں باپ کا نافرمان انہیں ستانا چھوڑ دے، اور حرام کھانے والا حرام کھانے سے توبہ کر لے، بے نمازی نمازی بن جائے، اور بے روزگار روزہ رکھنے والا بن جائے، اور اس طرح کے حرکتیں کرنے والے اپنی ان ساری حرکتوں کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ بھی حالات کو بدلنے پر قادر ہے۔ اس پر واجب تو نہیں ہے کہ وہ حالات بدلے، البتہ اگر ہم نے اپنے حالات بدل لیے پھر خدا کی ذات سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ اب وہ ہمارے برے حالات بدل کر کے اچھے حالات لے آئے۔ اچھے حالات اور برے حالات یہ ہمارے اوپر موقوف ہے، ہم اپنے آپ کو بدل لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلوں کے اندر تبدیلیاں آنے کی صورتیں پیدا ہو جائیں گی۔
हमारे हालात ये रहे कि आइंदा आने वाला रमजानुल मुबारक है, किसान ये सोचता है कि मुझे गन्ने डालने हैं, मुझे गेहूं काटने, फसल उठानी, लिहाजा मैं रोजा कैसे रखूं, मैं रोजा कैसे रखूं। खूब याद रखना, हर इंसान को अपना हिसाब अलग देना है, बाप को अलग देना है, बेटे को अलग देना है, भाइयों को अलग देना है। कोई किसी के वास्ते से दुनिया में नहीं आया है, हर फर्द तने तन्हा आया है, उसे तन्हा ही जाना होगा, तन्हा अपनी कब्र में अपने सवालों के जवाब देने होंगे। कोई आदमी इस बात को न महसूस करे कि अगर मुझे फसल काटनी है और तेजी के साथ गर्मी पड़ रही है, मैं कैसे रमजान का रोजा रखूं, मेरे बस का रोजा रखना नहीं है। कोई इस बात को अपने दिल में ला करके और रोजा छोड़ता है, फसलें काटता है, तो खाएंगे सब, जवाब देगा ये, जवाब देगा ये। क्यों किसी की करनी अपने सर भुगतने के लिए तैयार रहते हो? इस फलसफे को समझने की कोशिश करो। क़यामत के दिन मंजर खुदावंद आलम ने साफ सुथरा पेश कर दिया है। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, आदमी, माँ बाप भी खड़े होंगे सामने, औलाद भी खड़ी होगी, बीवी बच्चे खड़े हैं, भाई बंद खड़े हैं, और कुरान कहता है युबस्सरूनहुम, सारे एक दूसरे को दिखा दिए जाएंगे। इन आयतों में 30वें पारे में, आखिरी पारे में जो मंजर बयान किया गया है, उस मंजर को आप सुनिए और उसको सुनाने के बाद मैं बात को खत्म कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है, सारे इंसानों एक दूसरे के सामने कर दिए जाएंगे, दोस्त सामने होंगे, भाई सामने होगा, बहनें सामने होंगी, सब एक दूसरे को दिखाए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर आदमी फंसता है और बाप के पास आता है बेटा और ये कहता है अब्बू जान मैं फंस गया, आप मेरा जरा साथ दे दे, ताउन कर दे, मुझे एक नेकी की जरूरत है, आओ मैं आपको एक हदीस पाक सुना करके इस बात को यहाँ पे लाके खत्म करूं। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था सहाबा से, अतदरूना मनिल मुफलिस, क्या तुम्हें मालूम है कि मुफलिस कौन है? मुफलिस समझते हो किसको कहते हैं? गरीब, लाचार, जिसके पास कुछ ना हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मुखातब करके यूं पूछा, अतदरूना मनिल मुफलिस, क्या तुम्हें पता है गरीब असली कौन है? सहाबा ने ये सोचते हुए कि पैसे, दिरहम और दीनार, माल और दौलत जिसके पास ना हो उसी को तो हम गरीब समझते हैं, यही मुहावरा समझते हुए उन्होंने जवाब दे दिया। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जिसके पास में रुपये पैसे ना हो, दिरहम और दीनार ना हो, दौलत ना हो, हम तो उसको गरीब समझते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरा मतलब नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं है। साहबा मुतवज्जे हुए कि जिसे आज तक सारी दुनिया गरीब कहती चली आई है, रसूलुल्लाह तो ये बात फरमा रहे हैं कि मेरा तो ये मतलब नहीं है, फिर क्या है? तो आका की तरफ मुतवज्जे हुए और आपने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन एक आदमी आए, क़यामत के दिन एक आदमी आए, बहुत सारी नेकियां लेकर के आ रहा है, रोज़े, नमाज, हज, ज़कात, हर तरह की नेकियां लेकर के आ रहा है, और उन नेकियों को देखते हुए उसका पल्ला बहुत भारी नजर आ रहा है। लेकिन अचानक चारों तरफ उसके वो लोग आकर के जमा हो जाएंगे जिनके साथ में उसकी जिंदगी के मामलात खराब रहे होंगे। किसी को गाली दे दी, किसी को सता दिया, किसी को मार दिया, किसी का खून बहा दिया, किसी का माल दबा लिया, हजारों लाखों इंसानों से जो हालात और मामलात पेश आते हैं, फरमाया सारी दुनिया में जो हालात उसके साथ पेश आए वो लोग आकर के चारों तरफ जमा हो जाएंगे और अल्लाह के सामने गुजारिश करेंगे, इलाहल आलमीन, आप इसका हिसाब कर रहे हैं, हमारा भी हिसाब करा दीजिए। क्यों? अरे भाई, दुनिया के अंदर अदालत अगर फैसला न दे
دے پائے, دنیا کے اندر اگر پنچایتوں میں انصاف نہ مل پائے, دنیا میں اگر گھروں میں انصاف نہ مل پائے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس آدمی کو کہیں انصاف ملے گا ہی نہیں؟ خوب سمجھ لینا کہ اللہ کی عدالت انصاف کا سب سے اعلیٰ ترین نمونہ ہے. اللہ کے یہاں فرمایا جائے گا ہم تمہیں انصاف دلائیں گے. مقدمہ کیا ہے اللہ جانتا ہے, مقدمے سب کے جانتا ہے, لیکن وہ نمازی, وہ تسبیح خواں, وہ حج کرنے والا, وہ عمرے کرنے والا, وہ تہجد گزار, وہ فلاں بڑی خوبیاں رکھنے والا, جس کے بارے میں لوگ سوچ رہے ہوں گے اسے تو جنت بہت اعلیٰ درجے کی ملے گی, ایسے شخص کو چاروں طرف آ کر کے مظلوم گھیر لیں گے اور رب کے در پہ شکایت رکھیں گے, الہ العالمین ہمارے ساتھ اس کے یہ حالات رہے ہیں. آ گئے سب, اللہ تعالیٰ سب کو حساب کس طرح سے انصاف دلوائے گا. دیکھو اس کی نیکیاں یہ ہیں, آؤ بھئی تم آگے آؤ, توجہ رکھنا. نیکیاں ایک طرف, وہاں تو کچھ دینے کے لیے اور کچھ تو ہے نہیں, نیکیاں ہی تو ہے نا. آگے ایک طرف وہ ہیں جن کے حق اس پہ ہیں, ایک طرف یہ ہے اور اس کی نیکیاں ہیں. اللہ فرمائے گا تو ادھر کو آ باہر کو, تیرا اس نے کیا بگاڑا تھا کہ جی میرا اس نے پنچایت میں فلاں وقت میں مجھے بری بھلی کہی اور مجھے پنچایت میں ذلیل کیا جبکہ میری کوئی غلطی نہیں تھی. دھینگی دکھا رہا تھا پردان جی, دھینگی دکھا رہا تھا سبھاسد, اپنے منترالے کے اور اپنے عہدے کے گمان میں میرے ساتھ میں اس نے جو کچھ کیا اللہ آپ جانتے ہیں. اچھا ہاں ٹھیک ہے, چلیے تیرے اس ظلم کے بدلے میں تجھے اتنی نیکی دی جاتی ہیں برابر سرابر, چلیے تو جائیے پیچھے تو آ بھائی دوسرے نمبر کا. اس طرح سے آتے رہیں گے اور اس کی نیکیاں لے کے جاتے رہیں گے, یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں ختم اور وہ حق والے ابھی بھی باقی ہیں, اب اس کے پاس نیکیاں دینے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے. تو اللہ تعالیٰ دوسری ترتیب قائم فرمائیں گے کہ نیکیاں دے کر تمہیں راضی کرنے کے لیے تو اس کے پاس کچھ بچا نہیں ہے, البتہ جو تمہارے کھاتے میں گناہ ہیں تم اپنے کیس کے بدلے میں جتنے گناہ جتنا کیس کا بدل بنتا ہے اتنے ہی گناہ اس پہ ڈال کے چلے جاؤ. چنانچہ اب اس پہ گناہ پڑنے لگیں گے. آپ دیکھیے کہ وہ تو نیکیاں لے کے آیا تھا اور اب نیکیاں تو ہو چکی ختم, اوپر سے گناہوں کے بوجھ میں دبنے لگ گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے سب سے بڑا مفلس, پھر اس کے بعد اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. آقا نے فرمایا یہ ہے سب سے بڑا مفلس. میرے بھائی اس برے وقت سے بچنے کی آج ہی تیاری کریں, اپنے حالات پر غور کریں, اپنے معاملات پر غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. من مٹاؤ ہے تو کیوں ہے, اختلاف ہے تو کیوں ہے, انتشار ہے تو کیوں ہے. اور خوب سمجھ لینا کہ اگر کوئی باہر کے آدمی سے اختلاف کرے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے بارے میں ہو, نہ, اگر شوہر کا بیوی پر اختلاف کا مقدمہ ہوگا گرفتاری ہوگی, بیوی کا شوہر پر, شوہر کا بیوی پر, ماں باپ کا اولاد پر, اور یہاں تک کہ اولاد کا اگر ماں باپ کے اوپر ہوگا تو رب ذوالجلال کے یہاں ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ظلم کرنے کے بعد بری. دنیا میں باپ کا مقام بے شک بہت بلند ہے کہ اگر دنیا میں باپ بیٹے کے ساتھ کوئی بھی غلطی کر دے, بیٹا اس غلطی پر مقدمہ کرنے کے قابل نہیں ہے باپ کے احترام کی وجہ سے, لیکن کیا وہ رب کی عدالت میں بھی مقدمہ قائم نہیں کر سکے گا؟ نہیں, کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے, کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. استاد شاگرد پر ظلم کرے گا گرفتار ہوگا, پیر اپنے مرید پر ظلم کرے گا گرفتار ہوگا, باپ بیٹے پر ظلم کرے گا گرفتار ہوگا, بھائی پر ظلم کرے گا گرفتار ہوگا, بہن پر ظلم کرے گی گرفتار ہوگا, شوہر بیوی کے اوپر ظلم کرے گا گرفتار ہوگا. وہ ایک عدالت ہے, اگر وہاں بھی گرفتاری نہ ہوئی تو پھر کہاں گرفتاری ہوگی؟ پھر تو انصاف کا گلا کٹ گیا ہے اور انصاف کے کوئی معنی ہی نہیں رہے. خدا کے یہاں انصاف ہوگا. اپنی زندگیوں کو ذرا سنبھال کے رکھو, اس کا حساب ہوگا. ایک بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کا حساب نہ ہو. یہاں تک کہ زبان سے جو ہماری جملے نکل رہے ہیں,
27वें पारे में कुरान करीम कहता है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान जो भी अपनी ज़बान से जवान होने के बाद गुफ्तगू करता है, उसके बाद इंतहाई मुस्तैदी के साथ, चौकसी के साथ और बहुत अमानतदारी के साथ उस बात को लेकर नकल करने वाला मौजूद रहता है। हम जो भी ज़बान से निकाल रहे हैं, हर लफ्ज को हमारे फरिश्ते नोट कर रहे हैं, अपने रजिस्टरों में लिख रहे हैं। कोई इस बात का ख्याल खाम अपने दिल के अंदर न लाए कि हम आजाद हैं, हमने जो चाहा कह लिया। बाजी औरतें हैं, कटी जली बातें कहती हैं, बाजे मर्द हैं, कटी जली बातें कहने के आदी हैं, दूसरों का दिल तोड़ते हैं, दूसरों की हतक करते हैं, बेइज्जती करने में एक लम्हा नहीं लगता है और एहसास तक नहीं होता है। रब कहता है, कुरान कहता है, एक लफ्ज भी अगर कोई जबान से निकाला जाएगा उसे लिखवा लिया जाएगा। और लिखने वाले बहुत मुस्तैद हैं। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया और उनको सुना नहीं, हमने बोल दिया उन्होंने लिखा नहीं, हमने बोल दिया वो भूल गए, मुमकिन नहीं। हर लफ्ज उनके खाते में मौजूद है, सामने आएगा। ये है तुम्हारा खाता, ये है तुम्हारा खाता। और रब्बे जुल जलाल फरमाएगा इक़रा किताब का, आज तो खुद पढ़ ले, खुद पढ़ ले। बेशक दुनिया में सारी ज़बानें खुदा की हैं। अंग्रेजी खुदा की निशानी, खुदा की कुदरत की निशानी, अरबी खुदा की कुदरत की निशानी, उर्दू खुदा की कुदरत की निशानी। कायनात में हजारों ज़बानें हैं और सारी की सारी खुदा बराबर समझता है और सबकी अदा, सबकी ज़रूरतें अल्लाह पूरी करता है। ये खुदा की कुदरत को पहचानने की निशानियां हैं। वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। अल्लाह की निशानियों में से है आसमान और जमीन की पैदाइश और तुम्हारे रंग और तुम्हारी जबानों का इख्तिलाफ, के रंग अदल बदल और जबानें न जाने कैसी कैसी, मगर रब सबको समझता है। अल्लाह फरमाएगा पढ़। अंग्रेजी जानने वाला जो उर्दू से वाकिफ नहीं, अरबी से वाकिफ नहीं, मगर सारा रजिस्टर फरिश्तों ने अरबी में लिखा होगा। तमाम जबानें, अरे जिंदगी तक कोई भी जबान पढ़ लेना, कोई भी जबान अपना लेना, कोई भी जबान बोल लेना, मगर मौत के बाद तमाम जबानें खत्म, अरबी जबान शुरू। आपसे सवाल मरते ही होगा, मर रब्बुका, मर रब्बुका। आज तुम नहीं समझ रहे होगे मर रब्बु का इसके माना क्या है, मगर उतरते ही कब्र में मिट्टी के नीचे दबते ही फरिश्ते के सवाल का जवाब हम देंगे, मर रब्बु का, मर रब्बु का। वो पूछता तेरा रब कौन है, हम कहेंगे रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। वहां जाते ही जबानें सब की बदल जाएंगी और सिर्फ एक जबान रहेगी, अरबी। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहिब्बुल अरब लिसलास, फरमाया तीन बातों की वजह से अरब से मोहब्बत करो। लिअन्नी अरबियुन, इसलिए कि मैं अरबी हूँ, वल कुरान अरबियुन, और कुरान करीम अरबी जबान में है, व कलाम अहलिल जन्नत अरबियुन, और जन्नतियों की जबान अरबी होगी। दुनिया में अरबी से बड़े भागते हैं। अरबी पढ़ने वाले को कहते हैं मुल्ला जी, अरबी पढ़ने वाले को कहते हैं ओ मियाँ इसको अरबी क्या पढ़ाओ हो, अरबी को कौन पूछता है, अरे मियाँ आज तो दूसरी चीजें। बेशक सारी दुनिया की चीजें हमारे लिए। कुरान कहता है इक़रा, पढ़िए, मफूल जिक्र नहीं किया, क्या पढ़ें? इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में सारी चीजें पढ़िए, तुम्हारे पढ़ने के लिए है। इंजीनियरी तुम्हारे पढ़ने की चीज, डॉक्टरी तुम्हारे पढ़ने की चीज, हर चीज तुम्हारे पढ़ने की चीज है जो खुदा के फरमुदात से न टकराए। इक़रा, पढ़िए, क्या पढ़ूं? सारी चीजें पढ़िए, इसका मतलब ये निकलता है आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, हर काम को करना सीखिए, सीखिए। लेकिन खुदा के वास्ते जो चीज ऊंची है उसको ऊंची देखिए और जो नीची है उसको नीची देखिए। कुरान के मुकाबले में किसी दूसरी किताब को नहीं लाया जा सकता है। मुकाबला मत करो। आज मुहिम चल रही है दुनिया के अंदर कि तमाम चीजों को पढ़ो, पढ़ो।
اب تو سب کے نظریات ایک سے ہو گئے. کچھ دن پہلے تو تھوڑا سا اونچ نیچ تھی, مگر آج تو سب کہتے ہیں سب پڑھو, مگر کہا یہ جائے گا پھر بھی کہ پڑھو مگر درجہ بدل کر کے نہیں. قرآن کا درجہ ہے, اس کا مقام وہی رہنا چاہیے جو قرآن کا مقام ہے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مالدار قسم کے لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں ہائی فائی اسکولوں کے اندر. اپنے بچوں کو اگر قرآن پڑھانے کے لیے کسی حافظ جی کا ٹیوشن لگواتے ہیں تو بچے کی کیفیت دیکھیے کہ ماسٹر کا احترام بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کے لیے بچے کے وقت کی فکر اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. لیکن جب قرآن پڑھانے والا عالم دین اس کے گھر پہ قرآن پڑھانے پہنچتا ہے تو نہ بچے کے دل میں اس کی قدر ہوتی ہے اور نہ بچے کے والدین کے دل میں وہ قدر ہوتی ہے جو ہونی چاہیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں, اور ہم ہی نہیں کہتے ہیں, ہم وہی کہہ رہے ہیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب تاریخ کبیر لکھی ہے اور جب بخاری شریف کو تیار کر دیا تھا تو اس وقت میں ان کے پاس میں حاکم وقت کا پیغام آیا تھا کہ ہمیں اور ہمارے بیٹے کو بخاری شریف پڑھا دیجئے, الگ سے ہمارے یہاں آ جائیے پڑھانے کے لیے. فرمایا تھا کہ میں علم دین کو کسی کے گھروں پہ لے جا کر کے رسوا نہیں کر سکتا ہوں. بچے اگر استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے آئیں گے تو اس کا مقام کچھ اور ہوگا, اور استاذ وہاں پڑھانے جائے گا تو اس کا مقام کچھ اور ہوگا. سمجھنے کی ضرورت ہے. تو خیر بات کو ختم کی جائے, میں عرض یہ کر رہا کہ اپنی زندگیوں کی فکر کرو اور اس کی نگرانی کرو. کوئی کسی کی وجہ سے تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہرگز نہ پہنچے. اللہ کو جواب دینا ہے, اور جو سب دکھا بھی دیے جائیں گے کوئی وہاں کسی کے کام نہیں آئے گا. نیکیاں وہاں پھنس گیا, نیکیاں سب بٹ گئی. ماں جا رہے ہیں اور جانے کی تیاری جہنم میں. ماں باپ سے مانگنے اگر آئے, ابو جان ذرا سا مجھے میرے بچوا دو, کچھ دے دو, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وہ بعد کی بات ہے کہ سفارشیں چلیں گی بعد میں, وہ اپنی جگہ پر, لیکن اصولی طور پر تو جو آدمی نے کیا ہے اس کا بھگتان بھگتنا ہی پڑے گا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.